السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ معزز دینی بھائیو، آج کے پروگرام میں ان امور کا ذکر کیا جائے گا جو روزہ کی حالت میں جائز ہیں، اور ان کے ارتکاب سے نہ تو روزہ باطل ہوتا ہے اور نہ ہی روزے کے اجر و ثواب پر کوئی فرق پڑتا ہے۔ تو ان میں سے پہلی چیز جنابت کی حالت میں صبح کرنا ہے۔ کوئی شخص جنابت کی حالت میں صبح کرے اور سحری کھائے اور سحری سے فارغ ہو کر کے نماز فجر سے پہلے غسل کر لے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم احتلام نہیں بلکہ جماع کے سبب جنابت کی حالت میں صبح کرتے تھے اور روزہ رکھتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا ایک دوسری روایت میں بیان کرتی ہیں کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں حالت جنابت میں ہوتا ہوں اور نماز کا وقت ہو جاتا ہے، کیا میں اس حالت میں روزہ رکھ سکتا ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی جنابت کی حالت میں ہوتا ہوں اور نماز کا وقت ہو جاتا ہے اور میں روزہ رکھتا ہوں۔ تو اگر بندے مسلم جنابت کی حالت میں سحری کھائے اور نماز فجر سے پہلے غسل کر لے تو روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ دوسری چیز، گرمی کی شدت یا سخت پیاس کی وجہ سے غسل کرنا یا سر پر پانی بہانا، یہ بھی روزے کی حالت میں جائز ہے اور اس سے روزے دار کے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ صحابی رسول کی ایک روایت میں ہے، انہوں نے کہا لقد رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالعرج يصب على رأسه الماء وهو صائم من العطش او من الحر۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام عرج میں دیکھا کہ آپ روزہ کی حالت میں ہیں اور پیاس یا گرمی کی شدت کی وجہ سے اپنے سر پر پانی اڈیل رہے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح بخاری میں سلف کے بعض آثار نقل فرمائے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے بحالت روزہ ایک کپڑا تر کر کے اپنے جسم پر ڈالا۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں روزے دار کے لیے کلی کرنے اور ٹھنڈک حاصل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی کوئی آدمی بار بار پانی سے غسل کرے یا یہ کہ منہ کے خشک ہو جانے کی وجہ سے کلی کرے یا کپڑا پانی سے تر کر کے جسم پر یا سر پر ڈالے، اس میں کوئی حرج نہیں، اس سے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ تیسری چیز، روزے کی حالت میں مسواک کرنا، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، یعنی آدمی صبح میں مسواک کرے، شام میں کرے، دوپہر میں کسی بھی وقت مسواک کر سکتا ہے۔ اور جو بعض لوگ عصر کے بعد مسواک کرنے کو مکروہ کہتے ہیں، اس کی سنت نبویہ میں کوئی دلیل نہیں ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل وضو۔ اگر میں اپنی امت کے لیے دشوار نہ سمجھتا تو میں ان پر ہر وضو کے وقت مسواک کو لازم کر دیتا۔
امام بخاری رحمہ اللہ مذکورہ حدیث سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں، اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں سے روزے دار کی کوئی تخصیص نہیں کی ہے، یعنی روزے دار ہو غیر روزے دار ہو سب کے لیے مسواک کرنا مستحب ہے، یہ دن یا رات کے کسی بھی حصے میں ہو۔ عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی بار روزہ کی حالت میں مسواک کرتے ہوئے دیکھا۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عام فرمان ہے، السواک مطہرۃ للفم مرضات للرب، کہ مسواک منہ کی پاکی اور اللہ تبارک و تعالی کی رضامندی کا باعث ہے۔ چوتھی چیز، روزہ کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ استعمال کرنا یہ جائز ہے۔ آدمی روزے کی حالت میں اس سے اپنے دانتوں کو ماجے اور استعمال کرے، اس سے روزے پہ کوئی فرق نہ پڑتا ہے، بشرطے کی حلق سے نیچے نہ اترے، لیکن احتیاط کے طور پر دن میں اس سے بچنا بہتر ہے، اس لیے کہ بعض ٹوتھ پیسٹ ایسے ہوتے ہیں جن کی تاثیر گہری اور تیز ہوتی ہے جو حلق تک اثر انداز ہوتی ہے، یعنی بعض ٹوتھ پیسٹ ایسے ہیں کہ اس سے حلق تک ٹھنڈی ہو جاتی ہے، تو اگر آدمی بچے تو بہتر ہے، لیکن اگر کوئی ہلکا ٹوتھ پیسٹ ہے جس کا اثر حلق تک نہیں اترتا ہے تو انشاءاللہ اس کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پانچویں چیز، خوشبو لگانا یا عطر وغیرہ سونگھنا۔ اگر روزے دار خوشبو استعمال کرے یا عطر استعمال کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس سے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اس لیے کہ یہ نہ تو کھانا اور پینا ہے اور نہ ہی اس کے حکم میں ہے۔ چھٹی چیز، روزہ کی حالت میں خون ٹیسٹ کروانا۔ اگر روزے دار روزے کی حالت میں خون ٹیسٹ کروائے، مثلا تھوڑا سا خون نکالا جائے شوگر لیول چیک کرنے کے لیے یا بلڈ گروپ ٹیسٹ کرنے کے لیے چند قطرات خون نکال لیے جائیں تو اس سے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن اگر خون زیادہ مقدار میں نکالا جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ وہ پچنا لگوانے کی قبیل سے ہے۔ اسی طریقے سے روزہ کی حالت میں خون کا عطیہ کرنا بھی جائز نہیں ہے، یعنی کوئی آدمی بیمار ہے اور ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ اس کو خون چڑھانے کی ضرورت ہے، اب کوئی آدمی روزے کی حالت میں اگر خون زیادہ نکلواتا ہے اس کو دینے کے لیے مریض کو، تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور آدمی اسے غروب آفتاب تک مؤخر کرے، غروب آفتاب کے بعد نکلوائے۔ لیکن اگر مریض کی حالت یہ ہو کہ غروب آفتاب تک مؤخر کرنا ممکن نہ ہو، ڈاکٹر کا کہنا ہو کہ یہ اگر اس کو خون چند گھنٹوں میں نہ چڑھایا گیا تو یہ آدمی مر جائے گا، تو ایسی صورت میں جس روزے دار کا خون اس سے میچ کرتا ہو وہ روزے دار اس شخص کی جان بچانے کے لیے خون دے سکتا ہے، اس سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اور ماہ رمضان کے ختم ہونے کے بعد وہ شخص اس روزے کی قضا کر لے۔ اگر روزہ کی حالت میں نکسیر پھوٹ جائے یا کسی زخم سے خون آ جائے یا دانت سے خون نکل جائے تو اس سے روزہ پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ ساتویں چیز جس سے روزہ نہیں ٹوٹتا وہ روزہ کی حالت میں انجیکشن لگوانا ہے۔ اگر کسی آدمی کو درد ہے، درد کی تسکین کے لیے، یا بخار زیادہ ہے، بخار کم کرنے کے لیے ڈاکٹر انجیکشن لگاتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس انجیکشن سے جو غذا آور ہو، یعنی بعض انجیکشن ایسے ہوتے ہیں جو غذا آور ہوتے ہیں یا یہ کہ مریض کو طاقت پہنچانے کے لیے دیے جاتے ہیں، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ البتہ بعض علماء اس بات کے قائل ہیں
کہ اس انجیکشن سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے جو رگوں میں لگایا جائے. اگر گوشت میں لگایا جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اور بعض علماء کہتے ہیں کہ رگ میں لگائے جانے والے انجیکشن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کو غروب آفتاب تک مؤخر کرنا افضل ہے. 8ویں چیز، دمہ یا سانس کے مریضوں کے لیے بحالت روزہ آکسیجن استعمال کرنا جائز ہے، کیونکہ یہ ایک ہوا ہے جو صرف سانس کی بحالی کے لیے استعمال ہوتی ہے. اس میں کوئی غذائی اجزاء نہیں ہوتے ہیں جو جسم میں داخل ہوں. تو اگر کوئی آدمی دمہ کا مریض ہے یا سانس کا مریض ہے اور اسے آکسیجن دینے کی ضرورت پڑ جائے تو اسے آکسیجن دیا جا سکتا ہے. 9ویں چیز، روزہ کی حالت میں سرما لگانا یا آنکھ یا کان میں دوا ڈالنا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اس لیے کہ نہ تو یہ کھانا اور پینا ہے اور نہ ہی اس کا متبادل ہے. جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے کہ انس، حسن اور ابراہیم رحمہم اللہ نے روزہ دار کے لیے سرما لگانے میں کوئی حرج نہیں سمجھا ہے. 10ویں چیز، بحالت روزہ بوقت ضرورت کھانے کا نمک چکھنا. بوقت ضرورت یعنی ضرورت اس انداز کی ہو کہ مثلا شوہر جابر و ظالم ہو، سخت مزاج ہو، اگر کھانے کا نمک کم یا زیادہ ہو گیا تو وہ عورت کو گالیاں دے گا، مارے گا، پیٹے گا. اگر اس طریقے کی ضرورت درپیش ہے تو عورت کھانے کا نمک چکھنے کے لیے تھوڑا سا زبان پہ رکھے اور فوراً تھوک دے، اس شرط کے ساتھ کہ وہ حلق میں نہ اترے. تو ایسی صورت میں کھانے کا نمک چکھ لینا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، لا باس ان يتطعم القدر او الشيء، کہ ہانڈی یا کسی چیز کے چکھ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اگر بوقت ضرورت کھانا چکھے اور تھوک دے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بلا ضرورت ایسا کرنا جائز نہیں ہے. یعنی عورت کو ایسی کوئی ضرورت نہ ہو کہ وہ نمک چکھے، یعنی گھر کے لوگوں سے کوئی ایسی بات نہ ہو کہ وہ سختی کریں گے یا مارے پیٹیں گے اگر نمک کم زیادہ ہو گیا، تو پھر اس کے لیے چکھنا درست نہیں ہے. 11ویں چیز جو روزہ کی حالت میں جائز ہے، بیوی کو بوسہ دینا یا یہ کہ اس سے اپنے جسم کو لگانا اگر نفس پر قابو ہو. یعنی اگر مرد کو اپنے نفس پر قابو ہو کہ وہ بیوی کو بوسہ دے گا یا یہ کہ اس سے اپنے جسم کو لگائے گا تو اس بڑے گناہ میں نہ پڑ جائے گا. یعنی ہم بستری اور جماع کے عمل میں جو روزے کی حالت میں حرام ہے اور اس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے اور اس پر کفارہ بھی لازم ہوتا ہے، اگر اس گناہ میں پڑنے کا اندیشہ نہ ہو، اپنے نفس پر قابو ہو، تو بیوی کو بوسہ دینے یا اس سے اپنے جسم کو لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر اس بات کا اندیشہ ہو کہ آدمی بیوی کو بوسہ دے گا یا اس سے اپنے جسم کو لگائے گا اور وہ ہم بستری کے عمل تک پہنچ جائے گا، تو پھر ایسی صورت میں اس کے لیے بوسہ دینا یا جسم کو جسم سے لگانا یہ حرام ہے اور بعض علماء نے مکروہ قرار دیا ہے. عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبل ویباشر وہو صائم وکان املککم لعربہ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ کی حالت میں اپنی بیوی کو بوسہ دیتے تھے اور بغلگیر ہوتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شہوت پر تم میں سب سے زیادہ قابو رکھنے والے تھے. تو جس شخص کو اپنی شہوت پر قابو ہو اور اس بات کا قطعاً اندیشہ نہ ہو کہ وہ ہم بستری کے عمل تک پہنچ جائے گا،
تو پھر اس کے لیے روزہ کی حالت میں بیوی کو بوسہ دینا یا یہ کہ اس سے اپنے جسم کو لگانا جائز ہے؟ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان مسائل کو سمجھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد